بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اچھا، یہ آخری مسئلہ تھا کہ وَإِنْ كَانَ مَا فِي بَطْنِكَ غُلَامًا وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِ عَلِي عَمُومِ مَا. تو بتا رہے ہیں کہ اس جملے میں اور اس سے پیچھے والا جملہ جو ہے اِنْ كَانَ حَمْلُكَ، ٹھیک ہے نا، یہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ٹھیک ہے. جبکہ کہتے ہیں باخلاف اِنْ كَانَ فِي بَطْنِكَ، اگر جملہ ہو کہ اگر تیرے پیٹ میں ہو، ٹھیک ہے، غلامن فانت طالق واحدتن، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَانَ جَارِيَةً فَسِنْتَيْنِ، یہ بولے تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جائے گی دونوں کی پیدائش پہ، ٹھیک ہے، لڑکی بھی پیدا ہو جائے اور لڑکا بھی پیدا ہو جائے. تو کہ اِنْ كَانَ فِي بَطْنِكَ، تیرے پیٹ میں اگر ہے لڑکا تو 1 طلاق، اور لڑکی ہے تو 2، تو اب دونوں ہوئے تو 3 ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں یوں کہنا تیرے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ لڑکا ہے تو 1 طلاق، اور وہ لڑکی ہے جو کچھ ہے وہ لڑکی ہے تو پھر 2 طلاق. تو جو کچھ ہے وہ نہ تو صرف لڑکا ہے اور نہ صرف لڑکی ہے بلکہ دونوں کا مجموعہ ہے، تو اس لیے وہ قسم پوری نہیں ہو پائے گی اور طلاق نہیں ہوگی. بس یہ فرق سمجھانا مقصود تھا، لفظوں کا یہ استعمال باریکیاں. فرو اللہ کا طلاق بحبلہا لم تطلق حتی تلد لاکثر من سنتین من وقت الیمین. کسی نے طلاق معلق کی عورت کے حاملہ ہونے پر، اگر تو حاملہ ہوئی تو تجھ کو طلاق، چلو ٹھیک ہے، حاملہ ہونے پہ طلاق ہوگی، طلاق معلق کر دی، تو کیا حاملہ ہوتے ہی طلاق ہو جائے گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگی، جب تک کہ وہ بچہ نہ جن دے. لیکثر من سنتین من وقت الیمینی، یعنی 2 سال کے ٹائم کے اندر اندر. یہ دیکھنے کی چیز ہے لفظ کا استعمال جو ہے نا. تو لأنہ اللہ کا طلاق و بحدوث الحبل بعد الیمینی، اس نے طلاق کو معلق کیا حمل کے حادث ہونے پہ، یمین کے بعد، کہ اگر حمل حادث ہوا تو تجھ کو طلاق ہے. یتوہم حدوث الحبل قبل الیمینی الی سنتین، اور وہم یہ پیدا ہوتا ہے کہ حمل جو ہے وہ پہلے سے حادث ہو گیا تھا یمین سے پہلے بھی، وہ 2 سال تک جو ہے مدت ہوتی ہے اس کی. فوقع شک فی الموقع، تو اب حمل کے واقع ہونے کے اندر شک آ گیا، تو اب جو طلاق واقع ہوگی اس کے اندر بھی شک آ جائے گا. یعنی حمل طلاق کب واقع ہونی تھی؟ جبکہ حمل ہو، اور حمل اگر پہلے سے ہی ہے تو پھر تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کوئی شرط ہی یہ تھی اگر جب تو حاملہ ہوئی تجھ کو طلاق. تو اب تو پہلے سے جو حاملہ اس کے اوپر تو یمین آئے گی نہیں، وہ تو اگلے پھر حمل کی انتظار کرنا پڑے گا. اچھا، یہ پتہ نہیں ہے کہ حمل جو ہے اس کے یمین کے بعد حادث ہوا ہے یا اس سے پہلے حادث ہوا، کیونکہ حمل کا مدت 2 سال ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. تو ممکن ہے اگر یہ 6 مہینے بعد پیدا ہو گیا، 7 مہینے بعد پیدا ہو گیا، ڈاؤٹ تو رہے گا، کیا پتہ حمل پہلے سے ہوگا، 2 مہینے پہلے سے ہوا. تو اگر 2 مہینے پہلے سے ہوا تو یہ طلاق تو پھر واقع نہیں ہوگی جس کو معلق کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں چنانچہ فلا یقع بالشک کذا فی المحیط والبحر وتنقضی العدۃ بالولد کما فی کاف الحاکم.
اور بچے کی پیدائش کے ساتھ عدت بھی ختم ہو جائے گی. وہ سریع فی ان الطلاق لم یقع بعد الولادت. تو یہ اس بات میں صراحت ہے کہ طلاق جو ہے ولادت کے بعد واقع نہیں ہوئی، بلکہ طلاق کا وقوع تو حدوث حمل کے ساتھ ہی ہو گیا تھا، لیکن عدت جو ہے حمل کے ظاہر ہونے کے بعد ہوئی ہے. الا لم تنقض العدت بها بل يقع قبلها بالحبل الحادث بعد اليمين لأنه معلق عليه فقولوا حتى تلد معناه ظاهر بالولادة لأكثر من سنتين من وقت اليمين أن الطلاق قد وقع من أول الحبل إنما اشترط كون الولادة لأكثر من سنتين من وقت الیمین لیتحقق حدوث الحبل بعد الیمین. اب اس کے اندر انہوں نے پر جو شرط لگائی ہے نا اوپر دیکھو، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ حتی تلیدا لاکثر من سنتین، یہاں تک کہ وہ 2 سال سے زیادہ میں بچہ جنے. تو اگر اس نے بچہ 2 سال سے کم میں جن دیا تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی، پھر طلاق واقع نہیں ہوئی. یہ بات سمجھانے کی ہے. من وقت الیمین. قال ان ولدت ولدن فانت طالق، اگر تو نے لڑکا جنا تو تو طالق ہے. او حرتن، یا باندھی تھی تو آزاد ہے. فولدت ولدن میتن طلقت و عتقت، تو اس نے بچہ تو جنا مگر وہ مردہ بچہ تھا، تو طلاق بھی ہو گئی اور باندھی تھی تو آزاد بھی ہو گئی. یہ او عتقت ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے عبارت تردید کے ساتھ آ رہی ہے، طالقن او حرتن، ٹھیک ہے نا. تو یہاں آگے بھی طلقت او عتقت. تو اب مردہ بچے کی صورت میں کہہ رہے ہیں کہ سارے کام ہو جائیں گے. کیوں ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، بچہ مردہ تو تھا، لڑکا تو وہ بھی تھا نا، تو لڑکا تو پیدا ہوا. اچھا پھر فرماتے ہیں قال لام ولدہ، اپنی ام ولد سے کہا. ام ولد کون ہوتی ہے؟ ہاں. ان ولدتی فانت حرتن تنقضی بہ العدۃ، اگر تو نے بچہ جنا تو تو آزاد ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی. اصل میں باندھی کے اندر تو استبراء رحم ہوتا ہے نا. کیا؟ تو جب بچہ جن لیا اس نے تو رحم کا استبراء تو ہو جائے گا، اسی وقت طلاق ہو جائے گی بچہ جنتے ہی. اور بچہ جنتے ہی جب طلاق ہو رہی ہے تو پتہ چلا کہ رحم میں جو کچھ تھا وہ تو باہر آ گیا، اب تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے رحم میں. تو اس لیے کہا کہ بچہ پیدا کرتے ہی اس کی عدت پوری ہو جائے گی، کیونکہ استبراء رحم باندھی کا ہوتا ہی، باندھی کا یہ استبراء رحم ہوتا ہے اس لیے تاکہ معلوم ہوتا کہ رحم میں کچھ ہے تو نہیں. علق العتاق او الطلاق ولو الثلاث بشیئین حقیقتا یتکرر الشرط اولا، کہ معلق کیا آزادی کو یا طلاق کو اگرچہ کہ 3 طلاق کو 2 چیزوں کے ساتھ، کہ حقیقتاً جو آگے عبارت متن والی ملا کے دیکھیں، بتکرر الشرط اولا یقع ان وجد الثانی فی الملک والا لا، یعنی متن کی عبارت میں نے ملائی ہے کہ شرط اول، شرط کی تکرار کے ساتھ اولاً تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اگر پائی جائے دوسری شرط اس کی ملکیت میں وگرنہ نہیں.
اب اس کو مثال سے سمجھو، عبارت آ رہی ہے نا، یہیں اوپر سے سمجھو، وَلَوِ الثَّلَاثَ بِشَيْئَيْنِ حَقِيقَةً بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ أَوَّلًا كَإِنْ جَاءَ زَيْدٌ وَبَكْرٌ فَأَنْتِ كَذَا. تو اب اس نے معلق کیا 3 طلاقوں کو یا ایک طلاق کو 2 شرطوں پر، کہ زید کے آنے پر اور بکر کے آنے پر. تو کہہ رہے ہیں اگر دونوں کی دونوں شرطیں اس کی ملکیت میں پائی گئی تو ہوگی طلاق، ورنہ نہیں ہوگی. پہلی شرط پائی گئی، بالفرض زید آ گیا، تو اس سے طلاق تو واقع نہیں ہوگی نا، ابھی تک تو دوسری شرط نہیں پائی گئی. تو پھر دوسری شرط پائی گئی اور وہ ملکیت میں پائی گئی تو ہو جائے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں یقع المعلق ان وجد الشرط الثانی فی الملکی وإلا لا، وگرنہ طلاق واقع نہیں ہوگی. لاشتراط الملکی، ملکیت کے مشترک شرط ہونے کی وجہ سے، حالت الحنسی، ہنس کی حالت میں، کہ بندہ آنس کب ہوتا ہے، کہ جب جس زمانے میں ملکیت پائے جائے. تو اس لیے کہا کہ دونوں شرطیں ملکیت میں پائے جانا ضروری ہے. والمسألۃ رباعیۃ، اور یہ مسئلہ 4 طرح کا ہے. اب 4 طرح کا کس طرح سے ہے انہوں نے بتا دیا. اب نیچے حاشیہ دیکھو، علامہ شامی اس کی وضاحت کر رہے ہیں 4 طرح سے کس طرح سے ہے. لأنهما اما ان یوجدا فی الملک او خارجتاً، ایک صورت تو یہ کہ دونوں کی دونوں شرطیں ملکت میں پائی جائے گی، یعنی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، یا دونوں شرطیں اس صورت میں پائی جائے گی بیوی کو چھوڑ چکا ہوگا، طلاق دے کے بائن کر چکا ہوگا، عدت گزر چکی ہوگی، تو اس کی ملکیت بھی ختم ہو چکی ہوگی. کتنی صورتیں ہوگی؟ 2. او اول اول فقط فی الملکی، یا یہ کہ پہلی شرط تو ملکیت میں پائی گئی اور اس کے بعد ویسے ہی چھوڑ چھاڑ کے اس نے چھوڑ دیا تھا، طلاق ولاق ہو گئی تھی، پھر دوسری شرط پائی گئی. اور تیسری کیا کہ پہلی جو ہے وہ ملکیت میں نہیں پائی گئی، زید آ گیا، یہ طلاق دے کے فارغ کر چکا تھا اس کو، زید آنے کے بعد اس نے پھر سے شادی کر لی، پھر جو اس نے پھر اتنے بکر بھی آ گیا. یہ 4 صورتیں ہو گیا بالعکس. فَإِنْ كَانَ ثَانِي فِي الْمِلْكِ وَقَعَتْ طَلَاقُهُ، تو اگر دوسری شرط اس حالت میں پائی گئی جبکہ ملکیت برقرار ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. سَوَاءً كَانَ أَوَّلُ فِي الْمِلْكِ أَوْ لَا، خواہ پہلی شرط ملکیت میں پائی گئی ہو یا نہیں پائی گئی ہو. یہ صورت بتائی. وَإِنْ كَانَ الثَّانِي خَارِجَ الْمِلْكِ لَا يَقَعُ، اور دوسری شرط اگر خارج ملکیت تھی تو پھر واقع نہیں ہوگی طلاق. سواء کان الاول فی الملک او لا، خواہ اول ملکیت میں واقع ہوئی ہو یا نہیں ہو. کہتے ہیں کہ ففی قولی اذا جاء زید و بکر فانت طالق، اذا جاء معا، اگر اس مسئلے کے اندر دونوں اکٹھے آ جائیں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر، ٹھیک ہے، ویا فی ملکی، اور یہ بیوی بھی اس کی ملکیت میں تھی، ٹھیک ہے، او طلقا وانقضت عدتھا، یا یہ کہ اس نے طلاق دے دی تھی، اس کی عدت بھی گزر گئی تھی. فجاء زید ثم، پھر زید آ گیا، ثم تزوجا، پھر اسے شادی کر لی. فجاء عمر، پھر عمر آ گیا، پھر طلقت، تو طلاق ہو جائے گی. دونوں یعنی کیا پتہ چلا، وہی بات کا تکرار ہے، ایک بات کا اضافہ ہے کہ دونوں اگر اکٹھے آ جائیں تب بھی طلاق ہو جائے گی. اور اگر پہلی طلاق غیر ملکیت میں، پہلی شرط غیر ملکیت میں پائی گئی لیکن دوسری اگر ملکیت میں پائی گئی ہے تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی. وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ الْعِدَّةِ، اگر دونوں کے دونوں عدت کے بعد آئے، قبل التزوج، شادی کرنے سے پہلے، او جاء زید فی العدۃ وعمر بعدها قبل التزوج لا تطلق. تو اب ان تمام صورتوں کو علامہ شامی نے اوپر جو قانون کی صورت میں بیان کی تھی یہاں پہ مثال کے ساتھ بیان کر دی ہے. اب دیکھیں اللقت ثلاثہ او الاتقاء لامتی بالوتی، کسی نے معلق کیا 3 طلاقوں کو یا آزادی کو اپنی باندی کے لیے،
بالوتی وتی کے ساتھ، یعنی یہ کہا کہ اگر میں تجھ سے وتی کروں تو تجھ کو 3 طلاق یا تو آزاد. حنیثہ بالتقاء الختانین، تو اب وتی کب کہلائے گی، کس صورت پہ وتی کا حکم ہوگا؟ تو اس کا یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کے ختنے کے مقامات اگر مل جائیں تو پھر حانث ہو جائے گا، یعنی وہ وتی کہلائے گی. ختنے کے مقامات جس طرح مرد کے اندر ختنہ کیا جاتا ہے تو عورتوں کا بھی بعض علاقوں میں ختنہ کیا جاتا ہے. عربوں کے اندر بعض قبائل ہیں یا افریقہ کے اندر بعض قبائل ہیں تو جن کے یہاں پر یہ ختنے کا رواج ہوتا ہے تو وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں. تو کفار اس کے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں ہم پر کہ جناب عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہی ہے کہ عورتوں کا ختنہ کرنا مستحب اس صورت میں ہے جبکہ ان کا ختنے کا مقام بڑا ہو. تو آج جیسے ہمارے علاقے کے جو خواتین ہوتی ہیں ان کے اندر ختنے کا مقام نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے وہ، اس کو بزر کہتے ہیں اردو زبان میں اور انگلش میں کلائٹوری کہتے ہیں. تو کیونکہ میڈیکل سائنس میرا سبجیکٹ ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ دانے کی طرح ہوتا ہے. تو لیکن افریقہ کے بعض قبائل میں یا عربوں کے بعض قبائل میں یہ کھجور کی گٹھلی جتنا بڑا بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کو وہ لوگ ختنہ کرتے ہیں. ختنہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ اس کا ختنہ نہ کیا جائے تو رگڑ لگ لگ کے عورت کو اتنی شہوت ہوگی ویسے ہی فارغ ہوتی رہے گی وہ، کیونکہ یہ خاص مقام ہوتا ہے شہوت کا، تو اس لیے اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے وہ. تو اس لیے اس کا ختنہ کیا جاتا ہے. تو اس مقام، دونوں مقام آپس میں مل جائیں اور وہ فرج خارج پہ ہی ہوتا ہے، بلکہ فرج خارج کے بعد فرج داخل کے کنارے پہ ہوتا ہے. کہ فرج کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک فرج خارج ایک فرج داخل ہے. تو فرج داخل کا کنارے پر یہ مقام ہوتا ہے، عام طور پہ دانہ ہوتا ہے. تو کہا کہ یہ دونوں مقام آپس میں مل جائیں. مراد یہ ہے کہ مرد کا جو ختنہ کا مقام ہے وہ حشفہ ہوتا ہے، وہ عورت کے فرج خارج میں داخل ہو جائے تو سمجھ لو کہ ختنہ کے مقامات مل گئے ہیں. یہ اس کی ساری تفصیل ہے. تو لم یجب علیہ العقر فی المسألتین باللبس بعد العلاج. اب یہ دیکھو مسئلہ سمجھنے کا ہے تو شادی شدہ لوگوں کا، لیکن کماروں کو بھی سمجھنا ہی پڑے گا. اچھا، عقر یہ عورت کا مہر ہوتا ہے. عقر سے مراد عین کے پیش کے ساتھ، جبکہ اس کے ساتھ وتی بھی شبہ ہو جائے، شبہتاً اس کے ساتھ وتی ہو گئی تو اس وقت جو اس کو مہر دلایا جائے گا، معاوضہ دلایا جائے گا، وہ عقر کہلائے گا. اور عقر عین کے فتح کے ساتھ جو ہے اس سے مراد زخم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر کیا بتا رہے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ لم یجب علیہ العقر یا عقر فی المسألتین باللبس بعد العلاج لأن اللبس لیس بوطین ولذا لم یصر مراجعا فی الطلاق الرجعی الا اذا اخرج ثم اولج ثانیا. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو مسئلہ سمجھنے کا ہے، سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھ لیں کہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ دوسرا ایک اور اہم مسئلے کی طرف بیچ میں اضافہ ہو گیا. مطلب مرد نے قسم کھائی تھی کہ تجھ سے وتی کروں تو تجھ کو طلاق ہے، 3 طلاق. ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہی وتی کرے گا، دخول کرے گا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی.
اب اس کے بعد اس نے اگر وطی جاری رکھی تو یہ وطی بالشبہ کے حکم میں ہو گئی، اور وطی بالشبہ کی وجہ سے اس کو مہر دلایا جائے گا عورت کو۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے دخول کرنے کے بعد اس مقام پہ ٹھہرا رہا، ہلا جلا نہیں، تو طلاق واقع ہو گئی۔ اب اس کو اتنے مطلب کہ شرعی طور پہ اجازت ہے کہ جو دخول کیا تھا اس کا اخراج کر لے، باقی اور کوئی حرکت نہ کرے، تو وہ وطی جدید نہیں کہلائے گی۔ لیکن اگر وہ دخول کرنے کے بعد اس نے ہلنا جلنا شروع کیا اور اس مقام پر اندر ہی وہ ہلتا جلتا رہا، تو پھر یہ وطی جدید ہو جائے گی۔ وہ وطی جدید ہو جائے گی تو پھر اس پہ عقر بھی لازم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ عقر لازم ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے دخول کرنے کے بعد ٹھہرا رہا اور پھر بار اخراج کر لیا تو اس پہ عقر لازم نہیں ہوگا۔ یہ بات ہے۔ اب حرکت بھی دو قسم کی انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک حرکت تو یہ خود اپنے آلے کو باہر نکالے اور داخل کرے، اور ایک حرکت یہ ہے کہ آلہ اندر ہی رہے، اوپر اوپر سے ہلتا رہے۔ تو یہ دونوں قسم کی حرکتیں جو ہے یہ اس وطی کے اندر ہی حکم میں ہے، کیونکہ باہر نکال کے داخل کرے گا تو وہ وطی حقیقتاً ہے، اور اندر ہی داخل کر کے اوپر سے حرکت کرتا رہے تو وہ وطی حکمی ہے۔ تو اب مسئلے کو سمجھو، اللہ کا طلاق اول عتق لیامت ہی، اپنی باندی کے لیے اس نے طلاق یا عتق معلق کی بالوطی، وطی پہ حانی سب التقاء الخطانین، تو دونوں کے ختنوں کے مقامات کے ملنے کے وقت ہی اس کو حانث ہو جائے گا، یعنی 3 طلاق اس کی بیوی کو ہو جائے گی۔ ولم یجب علیہ العقر فی مسئلتین باللبس بعد العلاج، تو اور واجب نہیں ہوگا اس کے اوپر کوئی زمان یا مہر دونوں مسئلوں میں، ٹھیک ہے، ٹھہرے رہنے کی وجہ سے داخل کرنے کے بعد۔ دونوں مسئلوں سے کیا مراد ہے؟ ایک مسئلہ بیوی کا، ایک مسئلہ باندی کا۔ اللہ کا ثلاثہ بیوی کے لیے ہے، اول عتق لیامت ہی، اور عتق جو ہے اپنی باندی کے لیے ہے۔ تو اگر دونوں میں سے کسی پہ بھی کیا اور یہی کیفیت دونوں کے ساتھ ہوگی، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر لبس کے بعد، علاج کے بعد لبس کیا اس نے، ٹھہرا رہا، تو اس سے وطیہ جدید نہیں شمار کی جائے گی، لأن اللبس لیس بوطین، کیونکہ ٹھہرا رہنا وطی جدید نہیں ہے۔ وَلِذَا لَمْ يَسِرْ بِهِ مُرَاجِعًا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِي، اسی وجہ سے وہ طلاق رجعی میں اس سے رجوع کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کسی شخص نے یعنی اپنی بیوی میں دخول کرنے کے بعد لبس ہی کی حالت میں اس نے طلاق دی، تو اب اگر وہ ٹھہرا رہا وہاں پر اور صرف باہر نکالا تو اس سے رجوع نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ وطیہ جدید نہیں ہے۔ وطیہ جدید 2 صورتوں میں ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دی، باہر نکال کے پھر دخول کرے یا پھر اندر رکھ کے ہی اوپر سے حرکت کرے تو وطیہ جدید ہو جائے گی، تو پھر مراجعہ ہو جائے گا، رجوع ہو جائے گا۔ الا اذا اخرج ثم اولج ثانیا، سوائے یہ کہ اس کو نکالے اور پھر دوسری مرتبہ وہ اس کا علاج کرے، دخول کرے، حقیقتاً او حکمن، یا تو حقیقتاً کرے یا حکمن کرے، بان حرک نفسہ، یعنی خود اپنے آپ کو حرکت دے، فیسیر مراجعا بالحرکت الثانیہ، تو چنانچہ دوسری مرتبہ جب وہ حرکت کرے گا یہ جماع کے لیے تو پھر وہ مراجع ہو جائے گا، یعنی رجوع کرنے والا ہو جائے گا۔ وَيَجِبُ الْعُقْرُ لَا الْحَدُّ، اور پیچھے والے مسئلے کے اندر عقر لازم ہو جائے گا، حد واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وطی بالشبہ ہے۔ لِاتِّحَادِ الْمَجْلِسِ، مجلس کے اتحاد کی وجہ سے، کیونکہ جس مجلس میں اس نے یہ وطی جدید واقع ہوئی ہے تو وہ وہی مجلس ہے جس میں پہلے وطی حلال تھی۔ لا تطلق الجدیدۃ فی قولی للقدیمۃ ان نکحتها ای فلانۃ علیک فہی طالق اذا نکح فلانۃ علیہ فی عدۃ البائن۔ اب ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی، ٹھیک ہے، اپنے پرانے بیوی سے کہا کہ اگر میں تیرے اوپر کسی سے نکاح کروں تو اس کو طلاق، کیا
تو اب اگر اس کے بعد کسی سے نکاح کرتا تو اس کو خود بخود طلاق ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنی پہلی بیوی کو طلاق رجعی دی، اس کی عدت گزر رہی ہے، تو پھر نکاح کرے گا تب بھی طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے طلاق بائن دی ہے اس کو، اور وہ طلاق بائن کی عدت گزار رہی ہے، اس دوران میں اگر اس نے اس سے نکاح کیا دوسری بیوی سے، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ علامہ شامی فرما رہے ہیں. کیونکہ شرط کیا تھا کہ مشارکۃ فی القسم ولم یوجد، کہ شرط یہ تھی کہ قسم میں اس کی مشارکت کرنا. قسم سے مراد یہ والے قسم نہیں ہے اللہ کی قسم، یہ قسم سے مراد بیوی کے دنوں کو تقسیم کرنا ہے، یہ مراد ہے. تو بیوی کے دنوں کے اندر تقسیم کرنے میں اس کی مشارکت نہیں پائی گئی، تو اس لیے طلاق، نئی والی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی. کیونکہ یہ عورت تو اب بائن کی عدت میں ہے نا، تو بائنہ عورت کو یہ کوئی حق حاصل نہیں ہوتا، نہ اس کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا، فراش کا نہ قسم کا حق حاصل ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی. پھر کہتے ہیں اچھا پھر آگے نیا مسئلہ شروع ہو گیا اور ٹلی کھڑک گئی، گھنٹی بج گئی. چلو انشاءاللہ تعالی